بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم سامعین گرامی، آج میں آپ کے سامنے سونے کی دعا کا تذکرہ کروں گا کہ اکثر لوگ سوتے ہیں لیکن سونے کے آداب کا، سونے کی دعا معلوم نہیں ہوتی۔ تو ویڈیو کو توجہ سے سنیں، اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور لائک بھی کریں، ایک پیارا سا کمنٹ بھی لکھیں۔ دیکھیں، آدمی کام تو ویسے کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کام بھی ہے، مثال کے طور پر کھانا تو ویسے کھانا ہوتا ہے، لیکن اگر اچھا ہوتا تو اس کو سنت کے مطابق کھاتا تو ثواب بن جاتا۔ اگر سنت کے مطابق نہیں کھائے گا تو کھانا تو کھا جائے گا، اس کی بھوک تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح آدمی نے پانی تو پینا ہے، اگر سنت کے مطابق پیے گا تو ثواب ملے گا۔ پیاس تو ویسے مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن کیوں نہ اس پیاس بجھانے کے طریقے کو ثواب کا طریقہ بنایا جائے۔ تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں بھی سنتیں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ آج کا عنوان ہے سونے کے آداب، سونے کی سنتیں، اور سونے کی دعا کے بارے میں آپ کے سامنے دعا کا تذکرہ کروں گا۔ جب آدمی سونے کا ارادہ کرے تو اگر ہو سکے تو دائیں جانب سوئے اور دائیں ہتھیلی کا سیدھ والا حصہ، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ کی سیدھا حصہ اپنے گردن یعنی رخسار کے نیچے رکھیں، اور اگر ہو سکے تو قبلہ رخ ہو جائے۔ اگر قبلہ رخ ہونے کے لیے بائیں جانب سونا پڑتا ہے تو پھر نہ سوئے، دائیں جانب سوئے اور یہ دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگوں کو اس کے ترجمے کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اے اللہ، میں تیرے نام پر مرتا ہوں، تیرے نام پر جیوں گا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے کہ نیند یہ موت کی بہن ہے، تو اسی لیے آدمی جب سوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے نام پہ مرتا ہوں اور تیرے نام پہ جیتا ہوں۔ تو یقیناً جب سنت کے مطابق سوئے گا، آداب کے مطابق سوئے گا، تو اس کے لیے یہ ثواب بن جائے گا۔ تو جتنی منٹ، جتنی گھنٹے سویا رہے گا، پوری رات اس کے لیے عبادت بن جائے گا، کیونکہ اس نے حضور کے طریقے کو زندہ کیا ہے۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو سنت کے مطابق دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سپورٹ ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔